subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء وطالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو چھٹی غزل ہے، غزل نمبر 6، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، زندگی کو شاعر نے جرم محبت کی سزا کہا ہے، اسباب بیان کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، درد کا حد سے گزرنا شعر کا یہ فقرہ غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، وہ شعر تلاش کر کے لکھیے۔ درج ذیل شعر کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ تیسرا سوال ہے، دست مزدور سے الجھی ہوئی زنجیریں ہیں، آہنی ہاتھوں پہ یہ ظلم روا آج بھی ہے۔ اس کے جوابات ہے۔ پہلے کا جواب ہے، اس شعر میں شاعر نے میدان محبت میں قدم رکھنے والوں کی زندگی کو جرم کی سزا قرار دیا ہے۔ اس میں دونوں مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ دوست پر گھریلو جکڑ بندیاں نافذ ہو جاتی ہیں اور وہ پابند قفس ہو کر رہ جاتا ہے اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عاشق شاعر دوست کی بے وفائی کی وجہ سے ہجر کی مصیبتیں جھیلتا ہے۔ اس طرح دونوں ہی کی زندگی ایک عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، عشرت خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ تیسرے کا جواب ہے، تشریح ہے، ہمیشہ سے محنت کش طبقے سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام لیا جاتا رہا ہے، گویا انہیں جانور سمجھ لیا گیا اور اس کے بدلے میں مناسب اجرت بھی نہیں دی جاتی۔ لوہے، پتھروں اور دیگر سخت چیزوں کے کام کرتے کرتے ان کے ہاتھ پتھر ہو جاتے ہیں، انہیں شاعر نے آہنی ہاتھ کہا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ کیا جانے والا یہ برتاؤ برسوں سے شکلیں بدل بدل کر جاری ہے۔ چوتھا سوال ہے، بندش لب کے قوانین سے شاعر کا جس طرف اشارہ ہے اسے لکھیے۔ پانچواں سوال ہے، ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق حل کیجیے، مکمل کیجیے۔ اس میں سے پہلا ہے، زمانے کی فضا زہر آمیز ہے، وضاحت کیجیے۔ دوسرا، نگاہوں میں گرمی عشق اور آنکھوں میں حیا کا ربط بیان کیجیے۔ تیسرا، غزل کے مقطع کا مطلب واضح کیجیے۔ چوتھے کا جواب ہے، یہ شعر سیاسی نوعیت کا ہے، یہاں دوست حکمراں ہیں جو عوام پر ظلم و زیادتی اور جبر و ناانصافی کرنے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنی ان حرکتوں پر اف کرنا یا نکتہ چینی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی، فوراً زبان بندی کے قوانین اس انداز سے نافذ کر دیتے ہیں کہ مہذب دنیا پر ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کا یہ چلن زمانہ قدیم سے جاری ہے، فی زمانہ یہ ستم حدوں سے تجاوز کر گیا ہے، اتنا ہے کہ اس نے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ حق کے لیے آوازیں بلند کرنے والوں کی آوازیں بند کر دی جا رہی ہے، انہیں خریدا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اکثریت بکاؤ ہو چکی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مال نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر بھی نہ مانے تو مار دیا جائے اور لاش کے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال کر تمام نشانات مٹا دیے جائیں۔ پانچویں کا جواب ہے، پہلا ہے، شاعر دوست سے کہتا ہے کہ اس نے شاعر پر لب کشائی کی جو پابندی لگا رکھی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی سے ہو رہا ہے، احتجاجاً منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالے اور ظلم سہتے رہیں تو اچھے بنے رہیں گے، اور جس وقت اف بھی کر دیے تو باغی اور سرکش ٹھہرائے جائے۔ یہ شعر سیاسی نوعیت کا ہے، یہاں دوست حکمراں ہے جو عوام پر ظلم و زیادتی اور جبر و ناانصافی کرنے کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، انہیں اپنی ان حرکتوں پر اف کرنا یا نکتہ چینی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی، فوراً زبان بندی کے قوانین اس انداز سے نافذ کر دیتے ہیں کہ مہذب دنیا پر ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کا یہ چلن زمانہ قدیم سے جاری ہے، فی زمانہ یہ ستم حدوں سے تجاوز کر گیا ہے، اتنا ہے کہ اس نے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں، حق کے لیے آوازیں بلند کرنے والوں کی آوازیں بند کر دی جا رہی ہے، انہیں خریدا جا رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اکثریت بکاؤ ہو چکی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر بھی نہ مانے تو مار دیا جائے
اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال کر تمام نشانات مٹا دیے جائیں۔ دوسرے کا جواب ہے، اس شعر میں شاعر نے نگاہوں میں گرمی عشق اور آنکھوں میں حیا کا ذکر کیا ہے۔ گرمی عشق محبت میں پیش قدمی کے لیے ابھارتی ہے اور حیا اس سے روکتی ہے۔ دونوں جذبات کے بیک وقت متحرک ہونے سے دوست کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، شعر کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے ہندوستان کے تمام شعراء قہر و مصیبت میں گرفتار رہے ہیں۔ زیادہ تر شعراء مالی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہیں۔ بلا کا لغوی معنی سختی، آفت و قہر ہے۔ معشوق کو بھی بلا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتے۔ میر و غالب اور پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے زیادہ تر شعراء کے کلام میں معشوق کا ذکر طرح طرح سے خوب ہوتا آیا ہے۔ کتنے تو عملی و حقیقی طور پر اس زلف کے اسیر رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں باقر مہدی نے کہا ہے کہ ہند کے شعراء گرفتار بلا ہیں۔ میر نے کہا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اگلی سرگرمی غزل کے اشعار کی مدد سے دیے ہوئے الفاظ کے لیے موضوع لفظ ترکیبی لکھیے۔ حسن، عشق، زندگی، فضا۔ اس کا جواب ہے، حسن پابند قفس، عشق اسیر عالم، زندگی سزائے جرم محبت، فضا زہر آمیز۔ دی ہوئی اضافی ترکیبوں کا حرف اضافت کا، کی، کے کا استعمال کر کے خالی چوکون میں لکھیے۔ جرم محبت، جوش وفا، بندش لب، گرفتار بلا۔ اس کا جواب ہے، جرم محبت، محبت کا جرم، جوش وفا، وفا کا جوش، بندش لب، لب کی بندش، گرفتار بلا، بلا کا گرفتار۔ اگلا سوال ہے، موجودہ زمانے کی روش اور حالات کے تناظر میں درج ذیل شعر کا استحسان کیجیے۔ بندش لب کے قوانین وہی ہیں اے دوست، زہر آمیز زمانے کی فضا آج بھی ہے۔ اس کا جواب ہے، شاعر دوست سے کہتا ہے کہ اس نے شاعر پر لب کشائی کی جو پابندی لگا رکھی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی سے ہو رہا ہے۔ احتجاجاً منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالے اور ظلم سہتے رہیں تو اچھے بنے رہیں گے، اور جس وقت اف بھی کر دیے تو باغی اور سرکش ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ شعر سیاسی نوعیت کا ہے۔ یہاں دوست حکمراں ہیں جو عوام پر ظلم و زیادتی اور جبر و ناانصافی کرنے کا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنی ان حرکتوں پر اف کرنا یا نکتہ چینی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی۔ فوراً زبان بندی کے قوانین اس انداز سے نافذ کر دیتے ہیں کہ مہذب دنیا پر ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ حکمرانوں کا یہ چلن زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ فی زمانہ یہ ستم حدوں سے تجاوز کر گیا ہے۔ اتنا ہے کہ اس نے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ حق کے لیے آوازیں بلند کرنے والوں کی آوازیں بند کر دی جا رہی ہے۔ انہیں خریدا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر بھی نہ مانے تو مار دیا جائے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال کر تمام نشانات مٹا دیے جائیں۔ درج ذیل شعر کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ میر و غالب کے زمانے سے نئے دور تلک شاعر ہند گرفتار بلا آج بھی ہے۔ اس کا جواب ہے، اس شعر کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے ہندوستان کے تمام شعراء قہر و مصیبت میں گرفتار رہے۔ زیادہ تر شعراء مالی پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ بلا کا لغوی معنی سختی، آفت و قہر ہے۔ معشوق کو بھی بلا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتے۔ میر و غالب اور پرانے زمانے سے نئے زمانے تک کے زیادہ تر شعراء کے کلام میں معشوق کا ذکر طرح طرح سے خوب ہوتا آیا ہے۔ کتنے تو اپنے عملی و حقیقی طور پر اس زلف کے اسیر رہے۔ اسی پس منظر میں باقر مہدی نے کہا ہے کہ ہند کے شعراء گرفتار بلا ہیں۔ میر نے کہا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ درج ذیل شعر کی روشنی میں عالمی منظرنامے پر روشنی ڈالیے۔ غم کدوں پر ہیں وہی جنگ کے بادل چھائے، امن کی گونجتی ہر سمت ندا آج بھی ہے۔ اس کا جواب ہے، ہر دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قاعدہ نافذ رہا ہے۔
طاقتور ممالک یا گروہ کمزوروں پر کسی نہ کسی بہانے جنگیں لادتے رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل سامراجی ممالک نئے نئے ازم اور مہذب اصولوں کو اختیار کرتے ہیں، انسانیت اور امن کے نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن یہ تمام حرکتیں محض ڈھونگ اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ جب کبھی اور کہیں کسی کے استحصال کا موقع دیکھتے ہیں، ہاتھ صاف کر لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خاکہ مکمل کیجیے۔ حیا، زندگی، زنجیریں، شاعر ہند۔ اس کے جوابات ہے: حیا، مسکراتی آنکھیں، زندگی، جرم محبت کی سزا، زنجیریں، دست مزدور سے الجھیں، شاعر ہند، گرفتار بلا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔